सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि शिरक से नीचे जो भी गुनाह होगा अल्लाह अपनी रहमत से मुआफ फरमाएगा, मगर शिरक को अल्लाह मुआफ नहीं फरमाएगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी तरह फरमाया कि जिसके दिल में राई दाने के बराबर भी ईमान होगा अल्लाह बिल आखिर उसको जन्नत अता फरमाएगा, मगर जो मुशरिक होगा अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया है। अब देखना यह है कि शिरक है क्या। हमारे यहाँ शिरक की तारीफ कुछ यूं की जाती है कि एक कलमा गो बंदा जिसका ये ईमान भी हो कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, अल्लाह इबादत के लायक है, अगर वो छोटे छोटे जो मामलात हैं वो कर दे तो ये मुशरिक हो गया। यानी इसने जनाजे के बाद दुआ मांग दी लिहाजा ये मुशरिक है, इसने ख़त्म शरीफ पढ़ दिया लिहाजा ये मुशरिक है, इसने या रसूल अल्लाह कह दिया लिहाजा ये मुशरिक है, इसने अल मदद या गौस आज़म कहा लिहाजा ये मुशरिक है, इसने किसी शेख के उस्ताद के हाथ पाँव चूम दिए ये मुशरिक हो गया। यानी हमारे यहाँ शिरक की ये तारीफ है। हमारे यहाँ से मुराद जो अहले सुन्नत का मुखालिफ जितने मसालिक हैं, यानी अहले हदीस मकतब हो या देवबंद मकतब हो, वो शिरक की कुछ यूँ तारीफ करते हैं, फिर उसकी भीड़ चढ़ाकर ये कहते हैं कि लिहाजा ये सुन्नी मुशरिक हैं, लिहाजा ये मुशरिक हैं, लिहाजा मुशरिक के घर से अब खाना भी नहीं चाहिए, मुशरिक के घर से सलाम भी नहीं लेना चाहिए, मुशरिक के पीछे नमाज भी नहीं पढ़नी चाहिए। ये एक अलग बात है कि सारा कुछ हो जाता है। शिरक है क्या ये समझिए। ये अगर आप समझ गए आपको एक मसला बड़ा अहम समझ आएगा। मैंने ये पहले अतवार के दर्स में बात की थी तौहीद और शिरक के मौजू पर जो मैंने गुफ्तगू की, उसमें एक तौहीद क्या उस पर एक लंबी मैंने बात की थी। शिरक क्या है? अल्लाह के सिवा किसी भी दूसरी चीज को, किसी भी, इसको समझ लें, किसी भी, उसमें इंसान भी है, हैवान भी है, दरख्त भी है, पत्थर भी है, वो कोई भी चीज उसमें इंसान भी शामिल है और हर तरह का इंसान शामिल है, जानवर है, दरख्त है, पत्थर है, किसी भी चीज को इंसान अल्लाह के सिवा उसको इबादत के लायक समझे। पहली चीज क्या? उसको ये समझे कि ये चीज इबादत के लायक है और फिर उसको माबूद समझकर उसकी इबादत करे। माबूद समझकर, यानी हमने नमाज पढ़ी है तो हमने सजदा और नमाज किसकी पढ़ी है? इबादत के लायक किसको समझा है? अल्लाह। अब कोई भी बंदा किसी भी चीज को यह तसव्वुर रख के कि ये मेरा माबूद है, ये मेरा खालिक है और मैं इसको इबादत इसलिए कर रहा हूं, इसके सामने इसलिए झुका हूं कि मेरा झुकना इसने कबूल करना है। बात मसले को समझ रहे हैं? इसको फिर मैं आपको दोहरा दूं ताकि आपके ज़हन में ये चीज दाखिल हो। अल्लाह के सिवा किसी भी चीज को, उसमें मैंने सारी शामिल कर दी, उसमें पत्थर हो, दरबार हो, कब्र हो, दरख्त हो, जानवर हो, कोई नक्श हो, कोई इंसान हो, कोई भी चीज हो, अल्लाह के सिवा उस चीज को पहला ये कि उसको ये समझना कि ये माबूद है। क्या समझना? माबूद है, कि इबादत के लायक है, और फिर उसको माबूद समझ कर
یہ نیت رکھ کے میرا معبود ہے، معبود سمجھ کر اس کی عبادت جب بندہ کرے گا تو بندہ مشرک ہو جائے گا۔ یہ ہے شرک۔ یہ کیا ہے؟ شرک۔ یہ ہے سادہ سادہ میں نے سمجھائی، اس کو کہتے ہیں شرک۔ پہلی شرط کیا ہے کہ جس کو وہ جس کے سامنے جھکا ہے، جس کے ہاتھ چومے ہیں، جس کو سلام کیا ہے، وہ اس کو عبادت کے لائق سمجھتا ہو، وہ سمجھتا ہو کہ جس کو یہ مسلمان یا لوگ کہتے ہیں اللہ ہے، وہ نہیں، یہ میرا خدا ہے، یہ میرا الہ ہے، یہ میرا خالق ہے۔ اس کو عبادت کے لائق سمجھ کر پھر اس کے سامنے جھکنا یا اس پہ منت چڑھانا، اس پہ جانور ذبح کرنا، کوئی بھی نیک عمل اس کے لیے کرنا، یہ سمجھ کر کہ اس نے قبول کرنا ہے، پھر بندہ کیا ہوگا؟ شرک۔ اس کے علاوہ ایک بندے کی نیت اور ارادہ یہ ہے کہ میرا ہر عمل کس کے لیے ہے؟ اور اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ اب وہ اللہ کے کسی ولی کے مزار پہ گیا ہے، وہاں بیٹھ کے اس نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے اور کر کے کہا اللہ اس کا ثواب اس کو پہنچا دے۔ اب مجھے بتائے کہ وہ شرک کیسے ہو گیا؟ اس نے اس قبر والے کو، اس مزار والے کو، اس دربار والے کو الہ نہیں سمجھا، الہ نہیں، اپنا معبود ہے۔ معبود کس کو سمجھا ہے؟ اللہ کا۔ ہاتھ پاؤں چومنا جی شرک ہے شیخ کے، پیر کے۔ نبی علیہ السلام نے جو تلقین کی اور حکمن دیا کہ اپنے ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چومو، حکمن، تو اس کا مطلب اگر ہاتھ پاؤں مطلقاً چومنا ہی شرک ہے تو پھر نبی علیہ السلام کیا نعوذ باللہ من ذالک کفر نباشد کفر، حضور اپنی امت کو شرک کی تعلیم دیتے رہے۔ جی اس کو سمجھے نا، ہم سادہ مسلمان ہمیں جو کہہ دیں ہم کہتے ہیں ہاں گانا ٹھیک آتا ہے۔ میں نے آج کے اتوار میں یہ موضوعات اس لیے رکھے کہ یہ ہے ہمارے نوجوان اس سے متاثر ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، بس اس کو چوٹ ماری جاتی ہے اور وہ کہتا ہاں بات تو ٹھیک ہے، کیونکہ علم کوئی نہیں، سمجھ ہے کوئی نہیں، پتہ کوئی نہیں کہ شرک کی معنی کیا ہے، شرک کی تعریف کیا ہے، بندہ مشرک کیسے ہوتا ہے۔ یہاں تک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ ایک جنگ کے اندر جنگ ہو رہی تھی، ایک دشمن بھاگا اور صحابی رسول اس کے پیچھے بھاگا اور صحابی نے اس کو گرا دیا۔ کیا کیا؟ گرا کے جب تلوار اٹھائی اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کسی کو معبود ہے، محمد اللہ کے سچے رسول ہے۔ لیکن صحابی نے یہ سمجھا کہ یہ صرف جان بچانے کے لیے یہ کہہ رہا ہے، کیونکہ اب یہ نیچے آیا ہے میری تلوار کے، اور یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان جو اللہ کو معبود مانے گا اس کو کچھ نہیں کہے گا، مشرک کو تو مارے گا، لہذا اس نے اپنی جان بچانے کے لیے میرے سامنے یہ کلمہ پڑھا ہے۔ صحابی نے اس کو قتل کر دیا، مار دیا۔ اب یہ معاملہ چلتے چلاتے بارگاہ رسالت میں آ گیا، حضور کے دربار میں آیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس صحابی کو بلایا، فرمایا کیا اس نے یہ کلمہ کہا تھا لا الہ الا اللہ؟ جب تم نے تلوار اٹھائی اس نے یہ کلمہ کہا تھا؟ عرض کرتا یا رسول اللہ ہاں اس نے کہا تھا، اس نے کہا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا پھر تم نے قتل کیوں کیا؟ اس نے کلمہ پڑھ کے تیری امن طلب کی تھی، اس نے تو امن مانگ لیا تھا، اس نے تو کہہ دیا تھا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، امن کا طالب بن چکا تھا، پھر کیوں قتل کیا؟ صحابی نے وہی جو اس کے ذہن میں بات تھی کہ میں نے سمجھا کہ اس نے اپنی جان ہے۔ نبی علیہ السلام نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا، فرمایا اشققت قلبی، تو نے اس کا سینہ چیر کے دیکھا تھا وہ دل سے مسلمان بھی ہے کہ کوئی نہیں؟ تو نے سینہ چیر لیا تھا، ہو سکتا اس کے دل کے اندر ہی یہ کلمہ ہو۔ تو اللہ کے نبی نے تو یہاں تک کہا کہ جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اس پر تم شک نہیں کر سکتے، کیونکہ فتویٰ زبان پہ دل پہ تو ہے ہی نہیں۔ زبان سے جو کہہ رہا ہے میں اللہ کو معبود مانتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے، اس کو کہنا کہ یہ مشرک ہو گیا ہے۔
اس کو کہنا یہ بدعتی ہو گیا ہے، اس کو کہنا یہ کافر ہو گیا ہے، اس کو کہنا یہ مرتد ہو گیا ہے، یہ کون سا اسلام ہے؟ بتائیے کون سا اسلام ہے؟ نبی علیہ السلام جانتے تھے کہ منافق منافق ہے، کیونکہ وہ زبان سے کہہ رہا تھا لا الہ، اس وقت تک نبی علیہ السلام نے ان کو ظاہر نہیں کیا جب تک اللہ کا حکم نہیں آ گیا، اور جب تک ان کی چالیں اور شرارتیں حد سے نہیں بڑھ گئی، جب وہ اسلام کے لیے خطرناک ہو گئے، اللہ نے فرمایا پیارے حبیبہ ان کو ظاہر کر دو، یہ منافق ہے، یہ دل سے مسلمان کوئی نہیں۔ اس سے پہلے حضور خاموش رہے، وہ پیچھے نمازیں بھی پڑھتے رہے، ساری کچھ کرتے بھی رہے، حتیٰ کہ باہر نکل کے باتیں بھی کرتے تھے کہ دیکھو کہتے ہیں مسلمان ہمارے نبی کو غیب کا پتہ ہے، اور ہمارے دل کا ہی نہیں پتہ کہ ہم تو زبان سے مسلمان ہیں، دل سے نہیں ہیں۔